اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب رمضان کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، تو عام طور پر جو ہمارا دیہاتی ماحول ہے، یعنی ہمیں اتنے سال ہو گئے ہیں انگلینڈ میں آئے ہوئے، لیکن آج بھی ہم دیہاتی ماحول میں رہتے ہیں اور رہیں گے، کیونکہ دیہاتی ماحول کی باتیں بڑی تجربے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور اس وقت وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن کے جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں قرآن کے اندر، ان الفاظ کا بڑا حصہ دیہاتی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیہاتی لوگوں کی مثالیں دے کے ان کے الفاظ بیان فرما کے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب ہمارے یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف جب آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ رمضان اس لیے افضل ہے یا مقدس ہے یا ہولی ہے کہ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تراویحیں ہوتی ہیں، لوگ تراویحوں کے لیے آ جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس لیے یہ مقدس ہے کہ لوگ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لوٹتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم اس کی رحمتیں لوٹتے ہیں، لیکن ہمارے مسجد میں آنے کی وجہ سے یا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو مقدس یا ہولی نہیں کہا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ کچھ اور وجوہات ہیں۔ جہاں رمضان المبارک کی آیات ہیں وہاں پر بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اسے ہولی مقدس کیوں کیا اور اس کے اندر کام کرنے کے ثواب کو کیوں بڑھایا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ میں بھی اپنی زبان مبارک سے بھی اس کی وضاحت فرمائی۔ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے جو آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر بھی وہ الفاظ حضور کی زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں۔ پہلا سبب اس کا یہ ہے جو خود ان آیتوں میں بھی ہے اور حضور نے بھی فرمایا کہ رمضان اس لیے مقدس اور ہولی نہیں بنا کہ لوگ اس میں آ کر عبادتیں کرتے ہیں۔ وہ عبادتیں کرنا یا روزے رکھنا وہ تو بعد کی بات ہے۔ میں نے تو رمضان کو پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ ہولی ہے، اور وہ مقدس اور ہولی کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ میں نے انسانوں سے جو آخری کلام کرنا تھا نا، اس کلام کرنے کے لیے میں نے جس مہینے کا انتخاب کیا تھا وہ رمضان ہے۔ چونکہ میرا قرآن رمضان میں آیا ہے تو قرآن کی وجہ سے میں نے اس مہینے کو مقدس بنا دیا۔ بندوں کے عمل کے ساتھ وہ تو بندوں کا عمل ہے، وہ ان کو ملتی ہے، بہت ثواب ملتا ہے، لیکن رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک وہ قرآن کے الفاظ ہیں اور بہت پیارے الفاظ ہیں وہاں پر۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا، اور قرآن میں بھی ہے اور آپ نے اپنی زبان اقدس سے اس کا بیان فرمایا کہ رمضان کیوں مقدس ہے، تو آپ نے یوں ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں بھی ہے، حضور نے فرمایا تم پر ایک مقدس مہینہ آ رہا ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور جس رات کو قرآن نازل ہوا اس رات کو اللہ نے ایک بڑی عظیم رات بنا دیا، تو اس مہینے کے اندر وہ رات آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا جو پلان ہے رمضان کو مقدس بنانے کا وہ ہمارے پیمانوں سے مختلف ہے۔ پھر تیسرا اس کا یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے اندر مسجدوں میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، تو یعنی یہ تو بندوں کا عمل ہو گیا، لوگ اس کے اندر روزے رکھتے ہیں۔ اب اللہ نے روزوں کو محرم یا سفر یا کسی اور مہینے میں کیوں فرض نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے مقدس مہینہ رمضان ہے جس میں قرآن آیا ہے، تو حکم دیا گیا کہ اسی مہینے میں روزے رکھو۔ تو اب روزے رکھنے کا جو سبب ہے، جو ریزن ہے، وہ کیا بنا؟ وہ ہے رمضان اور قرآن، نزول قرآن۔ یہ آگے جا کر کسی وقت میں بات کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ اب تھوڑا سا ہنٹ میں دے دیتا ہوں، اللہ بھلا کرے آپ کا گڈ ٹائم میں آئے ہیں نصاب صاحب، ماشاء اللہ۔ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یا بچہ ہوتا ہے تو اس کی ایک سالگرہ ہوتی ہے، اس کا ایک جشن ہوتا ہے، تو جو ہم
چھوٹی عید مناتے ہیں نا، یہ اصل میں جشن ہے نزول قرآن کا، یعنی قرآن کی سالگرہ ہے، قرآن کی اس معنی میں برتھ ڈے ہے کہ قرآن اس مہینے میں آیا۔ اب ہم اس کو عید کو جن معنوں میں ملے وہ سارے درست ہے، وہ ٹھیک ہے، بھی سیویاں کھاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، وہ تو اس کا ہمارا عمل ہے، لیکن رب کے نزدیک یہ ہے کہ انہی آیتوں میں جن میں رمضان کا بیان ہے، انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب رمضان میں نے قرآن نازل کیا اس مہینے میں یوں کیا کرو، اور جب مہینہ مکمل ہو جائے تو پھر اس وقت خوشیاں منایا کرو۔ تو خوشیاں منانے کا، کس دن خوشی منانے کا حکم ہے؟ عید کے دن۔ اب وہ مسلمانوں کے اندر اس قرآن کے جشن نزول کی کتنی اہمیت یا اس کی طرف دھیان دینا کتنے لوگوں کا کام رہ گیا ہے، یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم جو اس کے ظاہری چیزیں ہوتی ہیں نا ان کی طرف دھیان دیتے ہیں، وہ غلط نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے ساتھ ان کا ثواب کا تعلق ہوتا ہے، پر یارو اللہ چاہتا ہے کہ یہ بھی تم کرو، یہ تو ہے تمہارے لیے، اور کبھی میری طرف بھی دیکھا کرو کہ میں نے رمضان کو مقدس کیوں بنایا ہے۔ اس کے کرائٹیریا، اس کے پیمانے بالکل اور ہے۔